میں آرگنائزرز کو، صدر صاحب کو اور تمام دیگر جتنے بھی آرگنائزرز ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھا یہ فورم جو ہے وہ بنایا جس میں لیگل ایجوکیشن امپارٹ کی جاتی ہے ممبرس کو. ایسے فورمز کی بہت ضرورت ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں جب عدالتوں میں مختلف کیسز آتے ہیں تو ہمارے نوجوان وکلاء جو ہیں ان میں تربیت کی بہت کمی ہے. اور ہم نے یہ بھی ایک سٹیج پہ بات کی کہ نوجوان وکلاء کو جوڈیشل اکیڈمی کی تعاون سے بھی اور بار کونسل کے تعاون سے ان کی ٹریننگ کا انتظام کیا جائے. لیکن چلیں وہ تو ایک طریقہ کار ہے، ایک تجویز ہے، اس پہ غور بھی ہو رہا ہے، عمل بھی شاید ہو جائے گا. لیکن اپنے لیول پہ یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے. جیسا کہ اشر الہی صاحب نے بات کی تھی، میں اپنے تجربے سے آپ کو کہتا ہوں کہ 90% جو نوجوان وکلاء ہمارے پاس پی ایل اے داخل کرتے ہیں وہ کاپی پیسٹ سے ہوتی ہیں. اور وہ اچھا چلیں کاپی پیسٹ کرنا ہے کر لیں، لیکن برائے مہربانی ایک دفعہ پڑھ لیں کہ جو آپ کو کسی نے کاپی دی ہے وہ اس میں کون سا لون تھا جس کی وہ پی ایل اے تھی اور آپ نے کون سے لون میں دی. بعض دفعہ ہوم لون کی اپلیکیشن ہوتی ہے اور وہ کار لون میں دی ہوئی ہوتی ہے اور سارا آرگومنٹس اس میں، سارے آبجیکشن جو ہیں وہ کار لون کے لکھے ہوتے ہیں. تو یہ پڑھتے نہیں کیونکہ پڑھنے کی ایک عادت نہیں رہی ہم لوگوں کو. ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے نوجوانوں کی تربیت نہیں کی. بار کونسل لیول پہ کوئی سیریس ایفرٹ ہمیں نظر نہیں آتی. میں آج سے 30 سال پہلے میں نے لاہور میں وکالت شروع کی تھی. میرا تعلق لاہور سے ہی ہے، لاہور بار کا میں ممبر رہا ہوں. تو آپ یقین کریں کہ اور میں بینکنگ میں ہی میری فیلڈ تھی، جو اس وقت بینکنگ ٹریبونل بنے تھے ان میں شو کاز نوٹس ہوتا تھا. اب جیسے پی ایل اے کا جواب ایسے شو کاز نوٹس کا جواب دیا جاتا تھا. اور اسی طرح جو بینکنگ کورٹس میں جو لیو اپلیکیشن فائل کی جاتی تھی، تو جو میں نے آج سے 30 سال پہلے گراؤنڈز لی ہوئی تھیں وہ آج بھی لی جا رہی ہیں سیم کاپی پیسٹ کر کے. چینج نہیں کی. قانون بھی بدل گیا، بہت سارے نئے عدلیہ نے اصول و ضوابط بھی بدل دیے، لیکن گراؤنڈز وہی لی جا رہی ہیں جو آج سے 30 سال پہلے. میری بھی پی ایل اے چل رہی ہیں اور جو میرے سے سینئر دوست تھے، میرے ساتھ کے دوست تھے، ان کی بھی چل رہی بہت ساری. تو اس کی صرف ایک ہی وجہ کہ ہمارے نوجوانوں کو پڑھنے کی عادت نہیں رہی. انفارچونیٹلی بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کورٹ میں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس پوائنٹ پہ پڑھ کے آئیں اور وہ نہیں آتے. کورٹ کو اسسٹ نہیں کرتے. کورٹ کو اسسٹ تو دیکھیں چھوٹا سا قانون ہے، اس کی چند ایک پروویژنز ہیں جو ہمارے پاس روز آتی ہیں. تو اسسٹ کسی کو کہنا کہ آپ اسسٹ کریں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ تھوڑا سا پڑھ گیا ہے، اس کو پروسیجر کا پتہ چلے، اس کو قانون کا پتہ چلے. آج تو چلو میں اس کو فیور کر دوں گا، اس کی یہ کمی جو ہے اس کو اگنور کر دوں گا، یہ جو کہنا چاہ رہا ہے اپنے کلائنٹ کی بات اس کو میں ایکسٹریکٹ کر کے تو اس کو کچھ ریلیف دے دوں گا. لیکن کل کو یہ جب تجربے کار ہو جائے گا، بہت زیادہ تجربہ ہو جائے گا، تو پھر یہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے جونیئر کو کیا سکھائے گا یا ہائی کورٹ میں جا کے کیسے آرگیو کرے گا؟ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو ایسے فورم چاہیے جیسے یہ آج، اور بار بار چاہیے. آج ہوا ہے بینکنگ کا، کچھ 6 مہینے بعد پھر ایک کروائیں، اس میں اور کوشچن رکھیں یا یہی رکھیں، پھر فیڈ بیک لیں اپنے ینگسٹر سے
کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ معیار بھی بہتر ہوگا اور اچھے وکیل جو ہیں وہ تیار ہوں گے. باقی جہاں تک بات ہے، ایک بات میں نے سیکشن 15 کے حوالے سے چھوٹی سی ایک کر دیتا ہوں. آپ کیونکہ وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ٹیکس بار کے ممبرز، تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے جو پارٹ پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ پرفارم نہیں کیا ہوتا پراپرلی اور لیگلی، اس کی وجہ سے اسٹے ہوتے ہیں سارے. اب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، سب سے پہلے بات یہ کہ قانون یہ کہتا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ مارگیجر کو نوٹس دے گا. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کو ڈیو نوٹس نہیں دیتے. فارمل نوٹس تو ضرور سرو کرتے ہیں. بعض کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس بینک نے کیس بھیجا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے اس کو ڈٹرمن کر کے لائبلٹی اور اس کے بعد نوٹس بھیجا، تو اس کو نوٹس بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے بہاف پہ جتنے بھی یہ ساری پروسیڈنگ ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ پروسیجرل غلطیاں نہ کریں. جب قانون یہ کہتا ہے کہ مارگیجر کو آپ سنیں گے تو اس کو پراپر اپرچونٹی دیں. جو بینک آپ کو ڈاکومنٹس دیتا ہے ان ڈاکومنٹس میں اس کا ایڈریس ہوتا ہے، بعض دفعہ دو ایڈریس ہوتے ہیں. آپ نوٹس بھیجیں ان اور اتنا سفیشینٹ ٹائم دیں کہ وہ آپ کے پاس آ سکے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے نوٹس ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں، ان نوٹسز میں نہ بینک کی ڈیٹیل ہوتی ہے، نہ فائنانس فیسلٹی کی ڈیٹیل ہوتی ہے. ایک بزنس کلاس ایک کمپنی ہے، اس نے بینک سے 7-8 فیسلٹیز لی ہوئی ہیں. ابھی فی الحال صرف ایک فیسلٹی کا جھگڑا ہے، تو وہ اس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ڈاکومنٹس دیکھ کے بتانا پڑے گا کہ یہ کون سی فیسلٹی ہے جس کا میٹر میرے پاس ریفر ہوا ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کو چاہیے کہ ان سے جواب طلبی کرے اور ڈاکومنٹس مانگے یا ان کو نوٹس کرے. اب اچھا، پھر جب وہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں نوٹس کا کہ جناب ہمیں بتا تو دیں کون سا ہے، تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ نہیں آئے تو لائبلٹی ڈٹرمن کر دیں. یہ گراؤنڈز ہیں جن کی وجہ سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جو رپورٹس ہیں وہ اسٹک ڈاؤن ہوتی ہیں اور کورٹ سٹے دیتی ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھیں. باقی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ کی عزت افزائی کا. آپ نے جس طرح مجھے یہاں ویلکم کیا میں اس کا بھی شکر گزار ہوں، اور صدر صاحب کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی عطا کرے اور جو وہ مقصد لے کے یہ کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اس مقصد میں وہ سرخرو ہوں. تھینک یو ویری مچ.